السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ کی کتاب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، کتاب الوضو، اور پچھلے درس میں باب نمبر 61 اور حدیث نمبر 225 مکمل ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ باب نمبر 22 اور حدیث نمبر 226 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، باب البول عند سباطۃ القوم، سباطۃ قوم، قوم کے کچرا گھر کے پاس پیشاب کرنا، یعنی قوم جہاں کچرا ڈالتی ہے تو وہاں پر پیشاب کرنا۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کیونکہ دونوں بابوں کا تعلق پیشاب کے حکم سے ہے۔ حدیث نمبر 226، حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابی وائل قال كان ابو موسى الاشعری رضی اللہ عنہ يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه فقال حذيفة ليته امسك اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن عرعرہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، از منصور از ابی وائل، انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے معاملے میں بہت سختی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کپڑے کو کاٹ دیتا تھا۔ بس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کاش وہ یہ کہنے سے رک جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرا گھر پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 224 کا مطالعہ فرمائیں۔ چلیے، کپڑوں پر پیشاب لگنے سے کپڑوں کو کاٹ دینے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اس حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ نبی کے بنی اسرائیل میں سے جب کسی ایک کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کپڑے کو کاٹ دیتا تھا۔ اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ آپ گھر سے نکلے اور آپ کے ساتھ ایک ڈھال تھی، آپ نے اس کے ساتھ پردہ کیا، بس پیشاب کیا، بس ہم نے کہا آپ کی طرف دیکھو، آپ ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے، یعنی پردے کی حالت میں۔ آپ نے اس بات کو سن لیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل کے صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب ان کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو کاٹ دیتے تھے جہاں ان کا پیشاب لگا ہوتا تھا۔ اس صاحب نے ان کو منع کیا تو ان کو قبر میں عذاب دیا گیا۔ امام ابو داؤد نے کہا، منصور نے بیان کیا از ابو وائل از حضرت ابو موسیٰ، اس حدیث میں یہ مراد ہے وہ اپنی کھال کو کاٹ دیتا تھا، کھال یعنی وہ چمڑا جہاں پر پیشاب لگا ہوا ہے اس کو کاٹ دیتا تھا۔ اور عاصم کی سند سے بیان کیا از ابو موسیٰ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ اپنے جسم کو کاٹ دیتا تھا۔ اس حدیث میں صاحب سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جن کو عذاب دیا گیا وہ بنی اسرائیل تھے، اور یہاں کچھ عبارت مقدر ہے، یعنی
کچھ عبارت یہاں پر پوشیدہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا کہ اس کے جسم یا کپڑوں پر پیشاب لگے، وہ اس سے باز نہ آئے، تو ان کو عذاب میں قبر دیا گیا۔ چلیے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا معاملہ ہوا۔ اب یہاں بتا رہے ہیں پیشاب کی چھینٹوں کے متعلق ہماری شریعت میں سختی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش حضرت ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے معاملے میں اتنی سختی کرنے سے رک جاتے۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ پیشاب کے معاملے میں اتنی سختی کرنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو وہ پیشاب کی چھینٹوں کے لگنے کا محل بنے گا، یعنی کچھ چھینٹے پیشاب کے جسم پر یا پھر کپڑوں پر پڑیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتمال سے بچنے کی طرف توجہ نہیں کی، یعنی یہ جو ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹے کپڑے پر گر سکتے ہیں، تو یہ جو احتمال ہے اس کو احتمال کہا جاتا ہے اردو میں، ہو سکتا ہے، تو اس طرف آقا علیہ السلام توجہ نہیں کی۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں حضرت حذیفہ کا یہ قول ان علماء کے لیے حجت ہے، یعنی دلیل ہے جو پیشاب کے معاملے میں رخصت دیتے ہیں، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا اس کے اوپر سوئی کے نوک کے برابر پیشاب کے قطرات اڑ کر لگیں گے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے آسانی اور نرمی ہے، کیونکہ ہم سے پہلی امت اپنے کپڑوں میں اس جگہ کو کاٹ دیتی تھی جہاں پیشاب لگتا تھا، اور حضرت حذیفہ کی حدیث فقہائے احناف کے مذہب کے بالکل موافق ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کی چھینٹوں کے حکم میں اختلاف ہے، یعنی سوئی کا جو اوپر کا جو سرا ہوتا ہے تو اس کی نوک کے برابر جو پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کو دھونا مستحب ہے، وہ جو باریک باریک چھینٹے ہیں پیشاب کے تو ان کو دھونا مستحب ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کو دھونا واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس میں آسانی دی ہے، جس طرح انہوں نے باقی معمولی نجاستوں میں آسانی دی ہے، یعنی ان کے پاس کہتے ہیں کہ یہ دھونا ضروری نہیں ہے، یہ کیا ہے اس کے برابر جو پیشاب کے قطرے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ چلیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 226 225، شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 944 اور 943 پر مذکور ہے، وہاں ان حدیثوں کی شرح نہیں کی گئی۔ چلیے باب نمبر 62 اور حدیث نمبر 226 اب یہاں پر مکمل ہوئی، اب یہاں سے باب نمبر 63 شروع کیا جا رہا ہے۔ باب غسل الدم، خون کو دھونا۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے والے باب کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ باب سابق میں پیشاب کو دھونے کا بیان تھا اور اس باب میں خون کو دھونے کا ذکر ہے۔ خون اور پیشاب دونوں نجس ہیں اور ان دونوں ابواب میں نجاست کو دھونے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 227، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنزحه وتصلي فيه۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن مثنیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، از ہشام انہوں نے کہا مجھے فاطمہ نے حدیث بیان کی، از حضرت اسماء رضی اللہ عنہا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یہ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی عورت اپنے کپڑوں میں حیض کا خون دیکھتی ہے، وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خون کو کھروچ دے، یعنی کھیکر کر نکال دے، پھر اس کو پانی سے ملے، پھر اس کو دھوئے، پھر ان کپڑوں میں نماز پڑھے۔ چلیے اس حدیث کے 5 رجال ہیں، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے 5 حضرات ہیں اور ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔
اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، پھر اس کپڑے کو دھوئے۔ چلیے، اس حدیث میں 3 الفاظ کا ذکر ہے، حتی، قرص اور پھر نضح۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث میں تحتہ کا لفظ ہے۔ حتی کا معنی ہے درخت سے پتے جھاڑنا، یعنی درخت سے جو پتے ہیں درخت کے، تو اسے کیا کرنا؟ پتے جھاڑنا۔ اور یہاں مراد ہے خشک خون کو کھروچ کر صاف کرنا، سوکھا ہوا جو خون ہے اس کو کھگر کر کیا ہے؟ صاف کر دینا۔ اور تقرصہ بالماء کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پانی سے مل کر صاف کرنا، پانی سے اچھی طرح رگڑ کر صاف کرنا۔ اور اس میں تنضحہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دھونا۔ شیرخوار لڑکے کے پیشاب آلودہ کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بھی حدیث میں ینضح کا لفظ ہے۔ فقہاء شافعیہ وہاں اس کا معنی پانی چھڑکنا کرتے ہیں، اور ہم اس کا معنی پانی سے دھونا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر شوافع نے بھی تنضحہ کا معنی پانی سے دھونا کیا ہے، اس لیے وہاں بھی اس کا معنی پانی سے دھونا کرنا چاہیے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، علامہ خطابی مالکی نے کہا ہے تنضحہ کا معنی ہے اس کو دھوئے، اور علامہ قرطبی مالکی نے کہا ہے اس پر پانی چھڑکے۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کپڑا پاک ہے تو پانی چھڑکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ کپڑا نجس ہے تو پانی چھڑکنے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے علامہ خطابی نے جو اس کا معنی دھونا کیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ چلیے، بہرحال چونکہ حدیث میں 3 لفظ آئے تھے، حتی یحط، اور پھر قرص یقرص، اور تیسرا تنضحہ، تو ان تینوں کے کیا معنی ہے اور پھر ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ بتا دیے۔ آگے بتا رہے ہیں، ہر مائع یعنی بہنے والی چیز سے نجاست کے ازالے پر دلیل، یعنی ہر بہنے والی چیز سے نجاست دور کی جا سکتی ہے، ازالہ زائل کرنا، دور کرنا، تو اس پر کیا دلیل ہے بتا رہے ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نجاست صرف پانی سے زائل ہوتی ہے اور دیگر مائعات سے زائل نہیں ہوتی۔ مائعات یعنی دیگر بہنے والی جو چیزیں ہیں جیسے سرکہ وغیرہ، پچھلے ابواب میں ہم بیان کر چکے ہیں، تو اس سے نجاست دور نہیں ہوتی۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مائع یعنی بہنے والی طاہر چیز سے نجاست زائل ہوتی ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم میں سے کسی ایک کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جس میں اسے حیض آ جاتا تھا، بس اگر اس کپڑے پر خون لگ جاتا تو وہ اس خون کو اپنے تھوک سے بھگوتی، پھر اس کو اپنے تھوک سے رگڑ کر صاف کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اگر تھوک خون کو زائل کر کے کپڑے کو پاک نہ کرتا تو تھوک لگانے سے نجاست اور زیادہ ہو جاتی، اور تھوک پانی کا غیر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مائع چیز یعنی بہنے والی چیز سے نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ہاں چونکہ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی اور پھر کپڑے بھی بہت مختصر ہوا کرتے، تو بیان کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس صرف ایک ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، تو اگر ہم میں سے کسی عورت کو حیض آتا تو وہ حیض کا خون جہاں پر لگا ہوا ہے تو پانی کی قلت کی وجہ سے اس حصے کو کیا کرتے، پہلے ہم تھوک لگا دیتے اس حصے پر، اس کپڑے پر جہاں خون لگا ہوا ہے تھوک لگا دیتے، پھر اس کے بعد رگڑنے کے بعد پھر دوبارہ تھوکتے، اس کو نچوڑ دیتے، تو اس کی جو نجاست ہے وہ زائل ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو اصل مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ شوافع جو کہتے ہیں کہ پانی سے ہی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، پانی سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، تو یہاں احناف کہتے ہیں کہ ہر بہنے والی چیز پاک اگر ہے تو اس سے نجاست دور کی جا سکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں تھوک سے پاک کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھنے کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال ہے کہ وہ بعد میں پانی سے دھو لیتی ہوں،
یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ پانی سے دھو لیتی ہوں، چونکہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی گئی ہے اور سنن ابو داؤد کا حوالہ دے رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ لکھنے کے بعد چونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ شافعی ہیں تو وہ احناف کو جواب دینا ہے ان کو، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ایک احتمالی جواب دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے تھوک سے کیا کیے ہیں، اس کو صاف کر لیے ہیں، بعد میں پانی سے اس کو دھو لیے ہوں گے، ہو سکتا ہے، یہ جواب دے رہے ہیں۔ صاحب نعمت الباری اپنی طرف سے اب چونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ احناف کو جواب دیے تھے، تو صاحب نعمت الباری علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کیا کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں بعد میں پانی سے دھونے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا فقہائے احناف کا اس حدیث سے استدلال درست ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا حدیث میں احتمال نکال کر جواب دینا باطل اور مردود ہے۔ یعنی وہ جو اپنی طرف سے نکالے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعد میں پانی سے دھو لیے ہوں، حدیث میں ایسا کوئی اشارہ تو نہیں ملتا اور الفاظ بھی نہیں ملتے، تو یہ اپنی طرف سے نکالے ہوئے احتمالات ہیں، لہٰذا وہ احتمال ان کا قابل قبول نہیں ہے۔ رہا فقہائے احناف تو ان کے پاس واضح طور پر دلیل ہے، حدیث میں الفاظ مل رہے ہیں صراحت کے ساتھ، تو اس پر فقہائے احناف عمل کریں گے۔ احتمال یعنی وہ ابھی جیسے بتایا کہ ہو سکتا ہے، یہ معنی آئیں گے اس کے۔ قلیل نجاست کی مقدار میں مذاہب فقہا، یعنی تھوڑی نجاست کی کیا مقدار ہے، قلیل نجاست کسے کہیں گے، کثیر کسے کہیں گے، اس کے بارے میں مذاہب فقہاء اکرام کے کیا کیا مذاہب ہے اب بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ علامہ ابو الحسن علی مالکی ابن بطال مالکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، نجاسات کو زائل کرنے میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث اصل ہے، یعنی جو نجاسات ناپاکیاں لگی ہوئی ہیں تو ان کو دور کرنے میں یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی جو حدیث اوپر ابھی ذکر کی گئی ہے، باب میں جو کی ذکر کی گئی ہے وہ اصل ہے۔ اس حدیث میں النضح کا لفظ ہے اور کلام عرب میں اس سے مراد دھونا ہوتا ہے، اور اس پر دلیل کہ اس حدیث میں اس سے مراد دھونا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم اپنے آپ سے خود کو دھو، اپنے آپ سے خون کو دھوؤ اور نماز پڑھو، اور علماء کے نزدیک یہ حدیث کثیر خون پر محمول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خون کے نجس ہونے میں یہ شرط عائد کی ہے، یعنی یہ شرط لگائی ہے کہ وہ بہا ہوا خون ہو، یعنی وہ خون اپنے مقام پر ٹکا ہوا نہ ہو بلکہ بہا ہو، اپنی جگہ سے بہہ گیا ہو، اور وہ کثیر جاری خون سے کنایا ہے۔ بہا ہوا خون کون سا ہوتا ہے، وہ ایک تو کثیر خون ہو اور جاری بہنے والا جو خون ہے وہ ہوگا، مگر خون کی جو مقدار معاف ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی مقدار جو خون کی قلیل مقدار ہے تو وہ شریعت مطہرہ میں معاف ہے، تو وہ کتنی مقدار معاف ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقہاء احناف نے یہ کہا ہے کہ خون اور باقی نجاسات میں درہم کی مقدار قلیل نجاست ہے اور درہم سے زیادہ مقدار کثیر نجاست ہے، یعنی فقہاء احناف بیان کر رہے ہیں کہ ایک درہم کے برابر جو حصہ ہوگا اس کی مقدار میں اگر اس سے کم نجاست ہے تو وہ قلیل مقدار ہوگی، قلیل نجاست سمجھی جائے گی۔ ایک درہم سے زیادہ، جیسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک درہم کے برابر، یہ جو انگلیوں کو ملانے کے بعد جو حصہ ہوتا ہے یہ ایک درہم کے برابر ہوتا ہے، تو اس سے کم اگر نجاست ہے تو قلیل نجاست کہلائے گی، اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ کثیر نجاست کہلائے گی۔ انہوں نے اس کا قیاس اس پر کیا ہے کہ جب پاخانہ کرنے کے بعد پتھر سے استنجا کیا جائے تو مقعد یعنی پاخانہ کرنے کی جگہ کی کروٹوں اور اطراف میں ایک درہم کے برابر نجاست لگی رہتی ہے، یعنی چونکہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ پانی وغیرہ بہت کم استعمال ہوتا تھا، استنجا کرنے کے لیے کیا ہے پتھروں کو استعمال کرتے تھے، مٹی کے ڈیروں کو استعمال کرتے تھے، تو بتا رہے ہیں کہ قیاس کیا ہے احناف نے اس مسئلے میں کہ جب استنجا کرتے ہیں تو مٹی کا ڈھیلا لے کر صاف کرنے میں، استنجا نجاست دور کرنے میں کیا ہے ایک درہم کے برابر کیا ہے نجاست پھیل سکتی ہے اور اتنی مقدار معاف ہوتی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ ایک درہم کی مقدار نجاست قلیل ہے اور اس سے زیادہ نجاست کثیر ہے۔ یہ فقہاء احناف کا
ان کے پاس کیا ہے 1 درہم کی مقدار کے برابر ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ نے کہا ہے خلیل خون معاف ہے اور باقی نجاسات کی قلیل مقدار کو دھویا جائے گا، یعنی خون کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جو قلیل ہوگا جو کم ہوگا وہ معاف ہے، اور باقی نجاستیں چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں ان کو ہر حال میں دھویا جائے گا۔ اور ابن وہب نے ان سے روایت کیا ہے کہ حیض کا قلیل خون بھی کثیر خون کی طرح ہے، یعنی تھوڑا خون بھی ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو زیادہ خون کا ہوتا ہے، تو جیسے زیادہ خون کو دھویا جائے گا تھوڑے خون کو بھی کیا ہے دھویا جائے گا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تھوڑا خون بھی دھویا جائے گا، مگر پسو کا خون معاف ہے۔ پسو جو ایک قسم کی چھوٹی سی مکھی ہوا کرتی ہے، اس سے نکلنے والا، اس کو مارنے سے یا پھر وہ خود مر جائے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کے برابر جو خون ہے اس کا وہ معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ چھوٹے چھوٹے مکھیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ستاتی ہیں، عموماً موسم گرما میں کیا ہے آنکھ کے پاس ناک کے پاس آ کر وہ بنبنانا شروع کرتی ہیں، تو بچنا بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے مکھیوں کے مارنے سے اگر خون ہاتھ کو لگ جائے یا پھر کپڑوں پر لگ جائے تو یہ کیا ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس یہ معاف ہے۔ باقی سارے کے سارے خون کیا ہے بیان کرتے ہیں کہ ان سب خونوں کو دھویا جائے گا۔ امام مالک علیہ رحمہ نے جو کہا ہے کہ حیض کا قلیل خون بھی کثیر کی طرح ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے حیض کے خون کے متعلق فرمایا اس کو کھرچو یعنی کھکرو، پھر اس کو پانی سے ملو، اور آپ نے خلیل خون اور کثیر خون میں فرق نہیں کیا، یعنی حدیث میں جو بیان کیا گیا اس میں مطلق خون کا تذکرہ ہے، خلیل خون یا پھر کثیر خون اس میں فرق نہیں کیا گیا، اور نہ آپ نے حیض کے خون کی مقدار کے متعلق کوئی سوال کیا۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمایا تم اپنے خون کو دھو اور نماز پڑھو، اور اس حکم میں آپ نے درہم کی مقدار خون یا اس سے کم یا زیادہ کا فرق نہیں کیا۔ امام مالک علیہ رحمہ کی جو دوسری روایت ہے کہ حیض کا قلیل خون معاف ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قلیل خون کا معاف ہونا ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان کا غالب حال یہ ہے کہ اس کو پھنسی اور زخم ہوتا ہے اور اس پر پسو اور مچھر کا خون لگ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہنے والے خون کو حرام کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو خون بہنے والا نہ ہو وہ معاف ہے، اور تمام نجاستوں میں صرف بہنے والے خون کا استثناء کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قلیل خون کو بھی حرام کر دیتا تو لوگ خون کو گوشت کی رگوں سے بھی تلاش کر کے نکالتے، یعنی گوشت کے اندر جو باریک باریک رگیں ہوا کرتی ہیں تو اس کو بھی تلاش کر نکالتے، لیکن ہم گوشت کو پکاتے ہیں اور ہنڈیاں کے اوپر پیلاہٹ ہوتی ہے، یعنی کہ مطلب جو خون جب پانی میں گرتا ہے تو جیسے پانی کا رنگ بدل کر پیلا ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی ہم کیا کرتے ہیں گوشت پکاتے ہیں تو گوشت کے درمیان جو باریک خون کی رگیں ہیں وہ کیا ہے گلنے کے بعد پانی میں مل جاتی ہیں اور پانی کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، اور انسان کا غالب حال یہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑوں اور بدن پر پاخانہ یا پیشاب لگا ہو، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے، اس لیے صرف خون کی قلیل مقدار معاف ہے اور باقی نجاستوں کی قلیل مقدار معاف نہیں ہے۔ چلیے فقہاء احناف کے نزدیک قلیل نجاست کی مقدار فقہاء احناف کے نزدیک قلیل نجاست کی مقدار، قلیل یعنی تھوڑی نجاست کی مقدار فقہاء احناف کے نزدیک کیا ہے بتا رہے ہیں۔ فقہاء احناف کے نزدیک باقی نجاستوں میں بھی قلیل مقدار معاف، یعنی تھوڑی جو مقدار ہوگی کم مقدار وہ معاف ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پاخانہ کرنے کے بعد پتھر سے استنجا کرنے کو کافی قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پانی سے دھونے کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ پتھر سے استنجا کرنے کے بعد مکمل صفائی نہیں ہوتی اور تھوڑی سی نجاست لگی رہتی ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ہمارے فقہاء نے قلیل نجاست یعنی کم نجاست کی مقدار 1 درہم مقرر کی ہے، کیونکہ صاحب الاسرار نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے
کہ انہوں نے نجاست کی مقدار 1 درہم مقرر کی ہے، اور ان کی اقتداء کرنا ہمارے لیے کافی حجت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نجاست کو 1 ناخن کے برابر مقرر کیا ہے، اور المحیط میں مذکور ہے کہ ان کا ناخن ہماری ہتھیلی کے برابر ہے۔ پھر ذکر کیا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نجاست کو 1 ناخن کے برابر مقرر کیا ہے، یعنی 1 ناخن کے برابر اگر نجاست ہے تو وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ اور محیط میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، محیط یہ کیا ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے، تو اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ درہم، ہاں ان کا ناخن یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ناخن ہماری ہتھیلی کے برابر، بس یہ اس پر دلیل ہے کہ 1 درہم سے کم نجاست نماز سے مانع نہیں ہے، یعنی اگر 1 درہم سے کم نجاست اگر جسم پر یا پھر کپڑوں پر لگی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نجاست نماز کو روکنے والی نہیں ہے، یعنی اس نجاست کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور محیط میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ درہم کبیر ہتھیلی کے چوڑائی کے مثل ہے، یعنی بڑا جو درہم ہوتا ہے تو یہ ہتھیلی کی جو چوڑائی ہوتی ہے اس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اور صلاۃ الاصل میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ درہم کبیر 1 مثقال تک پہنچتا ہے، مثقال یہ بھی کیا ہے؟ ایک پیمانہ ہے۔ اور علامہ سرخسی کے نزدیک، ان کے نزدیک کا درہم معتبر ہے، یعنی چونکہ دینار اور درہم کے بارے میں ہر کوئی واقف ہے کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو دینار اور درہم میں تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں، اور پھر ان میں کمی زیادتی بھی ہوتی گئی، تو بتا رہے ہیں یہاں حضرت علامہ سرخسی علیہ رحمہ کہ وہ جو درہم کہتے ہیں کہ تو ان کے اپنے زمانے کا درہم مراد ہوگا۔ اب بتا رہے ہیں کہ قلیل نجاست کا معیار آیا درہم کی چوڑائی ہے یا اس کا وزن ہے؟ تو اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کم نجاست جو بتائے ہیں تو وہ 1 درہم کے برابر ہے بتائے، تو 1 درہم کے یہ چوڑائی کے برابر ہے یا پھر 1 درہم کے وزن کے برابر ہے؟ تو دونوں بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ تو درہم کی چوڑائی کیا ہے؟ یہ ہتھیلی کے برابر ہوا کرتی ہے، یا پھر اس انداز میں دیکھیں، اور اگر وزن کے برابر دیکھیں تو پھر اب اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تو اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا تحقیق ہے، بتا رہے ہیں۔ علامہ برہان الدین محمود بن صدر الشریعہ حنفی لکھتے ہیں، یہ معلوم کرنا واجب ہے کہ ہمارے نزدیک نجاست کی قلیل مقدار یعنی کم مقدار معاف ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب کپڑے میں قلیل نجاست کے تھوڑی نجاست کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب میرے اس ناخن کی مقدار کے برابر نجاست ہو تو وہ جواز صلاۃ سے مانع نہیں ہے، یعنی ناخن کے برابر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو نماز کے جائز ہونے سے وہ نجاست روکنے والی نہیں ہے، نماز جائز ہو جائے گی، کیونکہ قلیل نجاست سے بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کبھی مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، پھر وہ نمازی کے کپڑوں پر بیٹھتی ہے، اور اس کے پروں اور پیروں میں نجاست ضرور ہوتی ہے، اس لیے عموم بلوا کی وجہ سے قلیل نجاست کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور حدیث صحیح آثار سے ثابت ہے کہ اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پتھروں سے نجاست کو کافی سمجھتے تھے، اور پتھر اصل نجاست کو زائل نہیں کرتا، اور اگر قلیل نجاست معاف نہ ہوتی تو وہ پتھروں سے استنجا کو کافی قرار نہ دیتے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اکثر صحابہ کیا کرتے؟ پتھروں سے استنجا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب پتھروں سے استنجا کریں گے تو تھوڑی بہت نجاست جسم پر باقی رہے گی، پوری نجاست تو زائل نہیں ہوتی، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت نجاست جسم پر لگے رہنے سے نماز کے لیے یہ نجاست مانع نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں پھر نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک غلیظہ اور خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جو درہم کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو جواز صلاۃ سے مانع نہیں ہے، یعنی نجاست غلیظہ جو ہوگی وہ درہم کی مقدار ہو یا اس سے کم ہو، 1 درہم کے برابر ہو یا 1 درہم سے کم ہو، تو وہ نجاست جسم پر یا پھر کپڑے پر رہتے ہوئے نماز
ادا کرنا جائز ہے۔ نماز کے لیے یہ نجاست مانع نہیں ہے۔ اور اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، 1 درہم سے زیادہ ہو تو پھر جواز صلاۃ سے مانع ہے، تو اب وہ نجاست سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور اعتبار درہم کبیر کا ہے، درہم صغیر کا اعتبار نہیں ہے۔ تو درہم کبیر یعنی جو بڑا درہم ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، چھوٹے درہم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام محمد علیہ رحمہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ درہم کبیر دراہم میں بڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ درہم کبیر کی چوڑائی کا اعتبار ہے یا اس کے وزن کا اعتبار ہے۔ چلیے دوسرے مقام پر امام محمد نے فرمایا درہم کبیر وہ ہے جو ہتھیلی کے چوڑائی کے برابر ہو، اور کتاب الصلاۃ میں انہوں نے ذکر کیا کہ درہم کبیر کے وزن کا اعتبار ہے۔ امام ابو جعفر علیہ رحمہ نے امام محمد کے ان الفاظ میں تطبیق دی ہے۔ انہوں نے کہا امام محمد نے جہاں درہم کی چوڑائی کا اعتبار کیا ہے اس سے نجاست رقیقہ کی مقدار مراد ہے۔ نجاست رقیقہ یعنی بہنے والی جو نجاست ہوتی ہے پتلی، اس کو مراد ہے، وہ نجاست مراد ہے۔ اور جہاں انہوں نے درہم کے وزن کا اعتبار کیا ہے اس سے ان کی مراد نجاست غلیظہ کی مقدار ہے۔ اور یہی صحیح مذہب ہے کہ نجاست رقیقہ میں یعنی بہنے والی نجاست میں کیا ہے، باریک جو پتلی بہنے والی نجاست ہوتی ہے اس میں درہم کی چوڑائی قلیل نجاست ہے، اور نجاست غلیظہ میں درہم کا وزن قلیل نجاست ہے۔ اور درہم کا اعتبار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ناخن کے برابر نجاست کو قلیل نجاست قرار دیا ہے، تھوڑی نجاست آپ نے قرار دیا ہے، اور ان کا ناخن درہم کبیر کی مقدار کے برابر تھا۔ اور حدث یعنی وضو توڑنے کی جگہ کا اعتبار ہے، کیونکہ شریعت نے نجاست کی اس مقدار کو معاف کر دیا ہے جو وضو توڑنے کی جگہ یعنی مقعد میں لگی ہوتی ہے، کیونکہ پتھر سے استنجا کرنے کے بعد طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے، اور پھر پتھر نجاست کو زائل کرتا ہے، اس کے اثر کو زائل نہیں کرتا، یعنی نجاست دور ہونے کے باوجود بھی اس کا کچھ اثر مقعد پر لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ موضع حدث یعنی مقعد میں جو نجاست لگی ہوتی ہے شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور موضع حدث یعنی مقعد درہم کبیر کے مقدار کے برابر ہے، لہٰذا انہوں نے موضع حدث یعنی وضو توڑنے کی جگہ یعنی مقعد کے ذکر کو قبیح جانا، یعنی وہ جو مقعد ہوتا ہے جہاں سے نجاست نکلتی ہے تو اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، تو بس انہوں نے اس کا درہم سے کنایہ لیا ہے، یعنی اصل جو قیاس کیا گیا ہے، جو اعتبار لیا گیا ہے وہ موضع نجاست یعنی مقعد جو ہے وہ اصل مراد ہے، جہاں سے نجاست کی جاتی ہے انسان کا پچھلا حصہ، وہ اصل اس کو دیکھتے ہوئے حکم بیان کیا ہے۔ تو اب ہر مقام پر اس کا تذکرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو کیا کیے ہیں، کنایتاً وہ 1 درہم کی مقدار برابر قرار دیے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم نخعی علیہ رحمہ نے کہا ہے باب مذکور کی حدیث کے دیگر مسائل۔ اس حدیث میں جو دیگر مسائل معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ خون بالاجماع نجس ہے، خون کیا ہے، بالاجماع ناپاک ہے۔ دوسرا، نجاست کو زائل کرنے میں یعنی نجاست کو دور کرنے میں عدد شرط نہیں ہے بلکہ صفائی شرط ہے، یعنی نجاست دور کرنے کے لیے 1 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا، یا 2 مرتبہ دھونا، 4 مرتبہ دھونا، یہ عدد شرط نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کیا ہے، صفائی ہونا ہے، کپڑوں کی یا پھر جسم کی صفائی ہونا ہے۔ اگر 3 سے کم مرتبہ بھی اگر صفائی ہو جاتی ہے تو یہ کافی ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے، عورت اپنے کپڑوں میں جب خون لگا ہوا دیکھے تو اس کو پانی سے دھو کر صاف کرے، پھر ان کپڑوں سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 977 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح کا عنوان ہے نجاست کو زائل کرنے کے متعلق ائمہ مذاہب کی آراء، یعنی مذاہب جو ائمہ اکرام کے جو مذاہب ہیں ان کی کیا کیا رائے ہے، وہ اب اس باب میں یہ عنوان قائم کیے ہیں۔ چلیے اب یہاں سے حدیث نمبر 228 شروع کر رہے ہیں۔ حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افأدع الصلاۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحیض فإذا اقبلت حیضتك فدعی الصلاۃ وإذا ادبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی قال وقال ابی ثم توضئی لكل صلاۃ حتی یجیء ذلك الوقت۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی از والد خود از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں ایسی عورت ہوں جس کا حیض مسلسل جاری رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، بس جب تمہارا حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑو اور جب حیض چلا جائے تو تم اپنے جسم سے خون صاف کرنا، پھر غسل کر کے نماز پڑھنا۔ میرے والد نے کہا آپ نے فرمایا پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرنا حتیٰ کہ اس نماز کا وقت آ جائے۔ چلیے باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت حدیث کے اس جملے میں ہے، اور جب حیض چلا جائے تو تم اپنے جسم سے خون صاف کرنا۔ اس حدیث کے 6 رجال ہیں، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے 6 حضرات ہیں۔ 5 کا تعارف پہلے کیا جا چکا ہے۔ 6ٹی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش ہیں، یہ قریش اسدیہ ہیں، ان کے والد حبیش قیس بن عبد المطلب تھے، اور بعض نے کہا قیس بن عبد المطلب تھے، قیس ابن مطلب تھے، اور بعض نے کہا قیس ابن عبد المطلب تھے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس کے علاوہ خاتون ہیں جن کو 3 طلاقیں دی گئی تھی، یعنی یہ فاطمہ نام کی بہت ساری خواتین ہیں، تو یہاں جو فاطمہ بنت ابی حبیش ہے تو وہ دوسری خاتون ہیں، اور جو روایتوں میں ملتا ہے فاطمہ بنت قیس کا کہ جن کو 3 طلاقیں دی گئی تھیں تو وہ ایک دوسری خاتون ہے۔ حیض اور استحاضہ کا معنی اس حدیث میں ہے استحاضو، اس کا معنی ہے حیض کی مدت گزرنے کے بعد میرا خون مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی وہ مستحاضہ تھی۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو رحم سے نکلتا ہے، اور رحم وہ جگہ ہے جہاں جماع کیا جاتا ہے اور جہاں سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کی کم از کم مدت سے کم دنوں میں آئے یا حیض کے زیادہ سے زیادہ مدت سے زیادہ دنوں میں آئے، یعنی 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ آئے۔ تو 3 دن سے کم اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کا شمار ہوگا، اور 10 دن سے زیادہ اگر آ رہا ہے تو وہ حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ اس اشکال کا جواب کہ آپ نے حیض ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی اس میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو حیض ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا، حالانکہ اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، تو غسل کا تذکرہ نہیں ملتا، تو اب اس کے بارے میں کیا ہے بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور جب حیض چلا جائے تو تم اپنے جسم سے خون صاف کرنا پھر نماز پڑھنا۔ اس حدیث پر یہ اشکال ہے، یعنی اس حدیث میں یہ ایک بات آئی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ذکر نہیں کیا، اور حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، تو غسل کا ذکر نہیں ہے حالانکہ غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس روایت میں غسل کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری صحیح روایت میں غسل کا ذکر ہے، وہ روایت حسب ذیل ہے، یعنی ابھی آ رہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بے شک حیض کے بعد میرا خون جاری رہتا ہے، آپ نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، پس تم غسل کرو پھر نماز پڑھو۔ پس وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھی، اور احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث بعض دوسری احادیث کی کیا ہے وضاحت اور تفسیر کرتی ہیں، لہٰذا اس حدیث میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ جب حیض چلا جائے تو تم غسل کرو پھر نماز پڑھو۔ حائضہ عورت کو پیش آنے والے دیگر مسائل۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت اپنے پیش آمدہ مسائل میں عالم دین سے براہ راست سوال کر سکتی ہے۔ دوسرا، جو عورت حائضہ ہو اس کا ایام حیض میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل ہو۔ نہ اس کا طواف کرنا جائز ہے، نہ نماز جنازہ پڑھنا، نہ سجدہ تلاوت کرنا، نہ سجدہ شکر کرنا، یہ سب چیزیں حائضہ عورت کے لیے ناجائز ہیں۔ نمبر 3، جب کسی عورت کا حیض منقطع ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اسی وقت غسل کر کے اس وقت کی نماز پڑھے، اور پھر اس کے لیے نماز اور روزے کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ طاہرات کے حکم میں ہے۔ یعنی جیسے ہی حیض کا خون رک جائے تو فوراً وضو کر لے اور نماز پڑھنا شروع کرے، کیونکہ اب وہ کیا ہے، چونکہ خون رکتے ہی اب وہ پاک خواتین کی طرح ہو جائیں گی، جیسے پاک خواتین پر نماز ضروری ہے تو اب اس کا حکم بھی وہی ہو جائے گا کہ اس پر بھی کیا ہے نماز ضروری، روزوں کا بھی وہی حکم۔ نمبر 4، بعض فقہاء احناف نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر پیشاب اور پاخانے کے راستوں کے علاوہ بھی جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ میں وضو ٹوٹنے کی علت یہ بیان فرمائی کہ یہ رگ سے خون نکلا ہے، لیکن وہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہے، اور پیشاب کے راستے سے جو خون نکلے اس سے وضو ٹوٹنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 5، اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر وہ نماز کے لیے کہ وہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اس میں فقہاء احناف اور شوافع کا اختلاف ہے کہ مستحاضہ ہو یا کوئی اور صاحب عذر، مثلا جس کے پیشاب کے قطرات ہر وقت نکلتے رہتے ہیں یا جسم کے زخم سے ہر وقت خون بہتا رہتا ہو، آیا وہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے یا ہر نماز کے وقت کے لیے ایک وضو کرے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نماز کے لیے وضو کرنا، دوسرا ہوتا ہے نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کریں گے تو صرف اس وضو سے وہی نماز پڑھ سکیں گے، دوسری نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مطلب اب دیکھیں کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو وقت آتے ہی وضو کر لیے، تو اس وضو سے ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل اور کئی دیگر نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے یا ہر نماز کے وقت کے لیے ایک وضو کرے۔ فقہاء شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے، اور فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے ایک وضو کرے، اور اس پورے وقت میں فرائض اور نوافل اور تلاوت قرآن کر سکتا ہے، بشرطے کہ کسی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ صرف پیشاب کے قطرات مسلسل ظاہر ہونے کی وجہ سے اگر ہے تو وہ معاف ہے، ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد ایک نماز کے وقت میں وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں جتنے بھی نمازیں فرائض نوافل اور تلاوت وغیرہ کرنا ہے تو سب چیزیں کر سکتا ہے، اور جب دوسری نماز کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ یہ احناف کے پاس ہے۔ چلیے، باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 1026 پر ذکر کی گئی ہے، وہاں اس حدیث کی شرح میں صرف 2 سطریں لکھی گئی ہیں۔ چلیے اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب نمبر 64، باب غسل المنی وفرکہ وغسل ما یصیب من المرأۃ، منی کو دھونا اور اس کو کھروچنا، اور عورت سے جو چیز بدن پر لگے اس کو دھونا۔ چلیے، اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر منی تر ہو تو اس کو دھویا جائے، اور اگر منی خشک ہو تو اس کو کھروچ دیا جائے، یعنی کھکر کر نکال دیا جائے۔ اس عنوان میں فرق کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کو اتنا رگڑنا کہ اس کا اثر زائل ہو جائے، اور منی کا معنی ہے وہ سفید اور گاڑھا پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کے خروج کے بعد مرد کا آلہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔
اور اس کی بو گندی ہوئے اس کی بو گوندے ہوئے آٹے کے مثل ہوتی ہے، یعنی آٹا جب گوند دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جیسی بو آتی ہے تو اس کی ویسی بو آتی ہے۔ اور اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب عورت مرد سے مقاربت، اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ جب مرد عورت سے مقاربت کرتا ہے یعنی صحبت کرتا ہے تو اس کے اندام نہانی سے جو رطوبت نکلتی ہے، اندام نہانی یہ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، تو جو رطوبت جو تری نکلتی ہے اگر وہ مرد کے بدن یا اس کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو بھی دھویا جائے گا، اس کو رطوبت فرج کہتے ہیں۔ اس عنوان میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اس باب میں جو حدیث بیان کی ہے اس میں صرف منی آلودہ کپڑوں کو دھونے کا ذکر ہے، یعنی وہ کپڑا جس پر منی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونے کا ذکر ہے۔ اس باب کی سابقہ باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں یعنی اس سے پہلے والے باب میں خون آلودہ کپڑے کو دھونے کا ذکر تھا، یعنی وہ کپڑا جس پر خون لگا ہوا ہے تو اس کو دھونے کا ذکر تھا، اور اس باب میں منی آلودہ کپڑے کو دھونے کا ذکر ہے، اور خون اور منی دونوں نجس ناپاک ہیں۔ اب یہاں سے حدیث نمبر 229 شروع کر رہے ہیں۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن المبارک قال اخبرنا عمرو بن میمون الجزری عن سلیمان بن یسار عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن میمون الجزری نے خبر دی، از سلیمان بن یسار از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کے اثر یعنی منی کو دھوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نکلتے اور پانی کے نشانات آپ کے کپڑوں پر ہوتے تھے۔ چلیے، اس باب کے عنوان کے ساتھ 3 اجزاء تھے۔ اس باب کے عنوان کے 3 اجزاء تھے، یعنی اس باب میں جو عنوان ہے تو اس میں 3 حصے تھے، 3 جز تھے۔ پہلا منی کو دھونا، دوسرا تھا منی کو کھروچنا یعنی رگڑنا، اور رطوبت فرج کو دھونا۔ یہ 3 چیزیں اس باب کے عنوان میں ذکر تھیں، اور حدیث میں صرف منی آلودہ کپڑوں کو دھونے کا ذکر ہے، یعنی ایسا کپڑا جس پر منی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونے کا ذکر ہے۔ بقیہ 2 اجزاء کا ذکر نہیں ہے، باقی جو 2 حصے ہیں کہ منی کو کھروچنا اور رطوبت فرج جو ہے اس کو دھونا، اس کا ذکر نہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت دلالت تضمنی کے اعتبار سے ہے، دلالت مطابقی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ دونوں بھی کیا ہے، ایک منطقی اصطلاح ہے۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں جن کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ چلیے، منی کے طاہر یا نجس ہونے میں مذاہب فقہا، یعنی منی پاک ہے یا پھر ناپاک ہے، اس کے بارے میں فقہاء اکرام کے مذاہب کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی ابن بطال مالکی لکھتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا منی طاہر ہے یا نجس ہے، یعنی منی پاک ہے یا ناپاک ہے، علماء اکرام کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، لیث، اوزاعی، ثوری اور امام ابو حنیفہ علیہم الرحمہ کا یہ مذہب ہے کہ منی نجس ہے، مگر امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک منی تر ہو یا خشک ہو اس کو دھونا ضروری ہے، اور ان کے نزدیک خشک منی کو کھروچنا جائز نہیں ہے۔ یعنی سب کے پاس جن علماء کا بھی ذکر کیا گیا ہے، امام مالک ہے، حضرت اوزاعی ہے، حضرت سفیان ثوری ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو ان سب کے پاس کیا ہے، منی متفقہ طور پر ان سب کے پاس ناپاک ہے۔ لیکن ناپاک ہونے کے ساتھ ساتھ امام مالک علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ منی تر ہو یا سوکھی ہو، دھونا امام مالک علیہ رحمہ کے پاس لازم اور ضروری ہے۔ اگر سوکھی منی کو کھروچ دیں، کھکر کر نکال دیں تو ان کے پاس پاکی حاصل نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تر منی کو دھویا جائے گا اور خشک منی کو کھروچ دینا کافی ہے۔ اگر منی سوکھی ہوئی ہے تو اس کو کھکرنے سے وہ جگہ کیا ہے، پاک ہو جاتی ہے۔
اور امام شافعی اور امام احمد، اسحاق اور ابو ثور نے یہ کہا کہ منی طاہر ہے، اس کو کپڑوں سے کھرچ دیا جائے، اور اگر نہ کھرچے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک منی کو کھروچنا جائز ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم منی کو کسی کپڑے سے یا کسی تنکے سے، یعنی باریک کاڑی سے تم کیا ہے کھروچ دو، کھکر دو اس کو، اور اگر اس کو نہ دھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے، چاروں ائمہ کا اس میں اب مسلک معلوم ہو گیا۔ امام مالک کے پاس بھی منی ناپاک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بھی ناپاک ہے۔ البتہ امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل کے پاس کیا ہے، یہ پاک ہے۔ دھو دیے تو بہتر ہے، نہ دھوئے تو بھی کیا ہے وہ پاک سمجھا جائے گا۔ علامہ موافق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں منی طاہر ہے، اور امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ خون کی مثل نجس ہے، اور مذہب میں پہلی روایت مشہور ہے، اور یہی امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے دو قول ہیں۔ ایک قول کیا ہے، پاک ہے، منی کے پاک ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے بالکل موافق ہوگا۔ دوسرا قول جیسے خون ناپاک ہے تو منی بھی کیا ہے ویسے ہی ناپاک ہوگی، امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے۔ فقہائے مالکیہ اور فقہائے احناف کا استدلال باب مذکور کی حدیث سے ہے، یعنی جو باب ابھی ذکر کیا گیا ہے اس میں جو حدیث ہے اس سے فقہائے مالکیہ بھی استدلال کیے ہیں اور فقہائے احناف بھی استدلال کیے ہیں، دلیل اس حدیث کو دلیل پکڑے ہیں، دلیل لیے ہیں۔ اور فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنبلیہ کا استدلال درج ذیل احادیث ہیں، یعنی ان کی دلیل کیا ہے، ابھی نیچے بیان کی جانے والی حدیث ہے۔ منی کی طہارت پر، یعنی منی کے پاک ہونے پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کے دلائل۔ حمام بن حارث بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے، ان کو احتلام ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی باندی نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے سے منی کو دھو رہے ہیں یا اس کپڑے کو دھو رہے تھے۔ اس باندی نے حضرت عائشہ کو اس کی خبر دی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی تھی، یعنی دھوتی نہیں تھی۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے منی کھروچ دیتی تھی، اور ہمارے پاس ان دنوں اونی چادر ہوتی، یعنی اون کی چادر ان دنوں میں ہوا کرتی تھی، تو اس اونی چادر پر بھی کیا ہے نجاست، یعنی منی اگر لگی ہوئی ہوتی تو صرف کھروچ دیتی، دھوتی نہیں۔ علماء احناف کی طرف سے مذکورہ دلائل کے جوابات، یعنی دو دلیلیں جو فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنابلہ کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں، تو احناف کی طرف سے اب ان دلائل کا جواب دیے جا رہے ہیں۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں منی نجس ہے، اور ان آثار سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا استدلال درست نہیں ہے، یعنی یہ جو حدیثیں اوپر ذکر کی گئی ہیں ان سے استدلال کرنا، ان کو دلیل لینا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چادر اور جس کپڑے سے منی کھروچنے کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے سونے کے کپڑے تھے، نماز پڑھنے کے کپڑے نہیں تھے۔ نماز پڑھنے کے کپڑوں کو حضرت عائشہ دھوتی تھیں، جیسا کہ اس باب کی حدیث میں ہے۔ یہ جو باب میں حدیث گزری ہے اس میں واضح طور پر مل رہا ہے کہ حضور کے نماز پڑھنے کے جو کپڑے تھے حضرت عائشہ ان کپڑوں کو دھویا کرتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن کپڑوں میں پاخانہ اور پیشاب کی نجاست ہو ان کو پہن کر سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو منی آلودہ کپڑوں کو پہن کر سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں پر بیان کیا، مصنف کے نزدیک یہ آثار امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں ہیں، یعنی مصنف نعمت الباری شارح صحیح بخاری وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیثیں شوافع اور حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں تو وہ حدیثیں دراصل احناف کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں ان کپڑوں سے منی کھرچ دیتی تھی، اور گیلی منی کو نہیں کھرچا جاتا، خشک منی کو ہی کھرچا جا سکتا ہے،
اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خشک منی کو کپڑے سے کھرچ دینا کافی ہے۔ سو یہ آثار امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مذہب کے خلاف نہیں ہیں، البتہ امام مالک علیہ رحمہ کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ خشک منی کو کھرچنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ جو کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، ان کا مدعا یعنی ان کی یہ بات تب ثابت ہوتی جب یہ ثابت ہو کہ کپڑے سے منی کو دھوئے یا کھرچے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی آلودہ کپڑے کے ساتھ نماز پڑھی ہو، اور یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس کا خلاف ثابت ہے۔ یعنی حدیث میں کیونکہ فقہائے احناف جو ہے منی کے پاک ہونے پر، فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کیا کرتے ہیں، منی کے پاک ہونے پر یہ دو احادیث کو بطور دلیل پیش کیے ہیں۔ دونوں احادیث جو ہے وہ بطور دلیل کے پیش کیے ہیں، لیکن ان حدیثوں میں کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ منی پاک ہے، تو لہٰذا شوافع اور پھر حنابلہ جو فقہا ہے ان کا ان دونوں حدیثوں سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اپنی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جن کپڑوں کے ساتھ تم سے مجامعات کرتے تھے؟ یعنی جن کپڑوں میں حضور تم سے صحبت کرتے تو کیا حضور انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، جب ان کپڑوں پر نجاست نہ لگی ہو، یعنی نجاست کپڑوں پہ نہ لگی ہوئی ہے تو ان کپڑوں سے نماز ادا کرتے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس قول کا مخالف بتا رہا ہے، اس کا جو برعکس ہوگا، نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو ان کپڑوں میں حضور نماز ادا نہیں کرتے۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ہاں، جب ان کپڑوں پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک منی نجس ہے۔ صحابہ اکرام کا منی آلودہ کپڑے کو دھونا یا اس سے منی کھرچنا، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کیا عمل تھا، منی کو دھوتے تھے یا پھر منی کو کھرچ دیتے تھے، اس کے بارے میں اب یہاں بات چل رہی ہے۔ بکثرت صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ثابت ہے کہ وہ منی آلودہ کپڑوں سے منی کو دھوتے تھے، اور اگر منی خشک ہو تو اس کو کھرچتے تھے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کپڑے میں جنوبی ہو جائے پھر وہ اس میں منی کا نشان دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دھو لے، اور اگر اس کو اس کپڑے پر نشان نہ دکھائی دے تو اس کپڑے کو بھگو کر دھوئے۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت سے آلودہ کپڑوں کے متعلق کہتے تھے، اگر تم منی کا نشان دیکھو تو اس کو دھو لو، اور اگر تم کو معلوم نہ ہو کہ اس پر منی لگی ہے، پھر تم کو نظر نہیں آئی تو پورے کپڑے کو دھو لو، اور اگر تم کو شک ہو کہ کپڑے پر منی لگی ہے یا نہیں تو اس کپڑے کو پانی میں بھگو لو۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر تم سے منی لگنے کی جگہ چھپ جائے، یعنی منی کہاں لگی ہے معلوم نہ ہو، اور تم کو یقین ہو کہ منی لگی تھی تو تم پورے کپڑے کو دھو۔ عبد الکریم بن رشید بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے کپڑے میں جنوبی ہو گیا اور اس کو منی کا نشان نظر نہیں آیا، کپڑے میں جنوبی ہو گیا کا مطلب یہ کہ کپڑوں میں اس کو کیا ہے احتلام ہو گیا، کپڑوں میں اس کو احتلام ہوا اور پھر اس کو منی کا نشان نظر نہیں آیا، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ پورے کپڑے کو دھوئے گا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کپڑے میں منی لگی ہو تو میں اس کو کس طرح پاک کروں؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہاتھ سے پانی لے کر اس جگہ کو دھو جہاں تم دیکھو کہ منی لگی تھی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو دھونے کا حکم دیا ہے، اور اس سے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا یہ اعتراض ساقط ہو گیا، یعنی اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ حدیث میں منی کو دھونے کا فعل ہے اور اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث میں منی کو دھونے کا حکم ہے اور اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ حکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے سے احتلام کے نشان کو دھوتے تھے، یعنی احتلام کے جو نشان کپڑوں پر لگا ہوا ہے تو اس کو دھویا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھروچتی تھی۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذاہب کی موافقت بکثرت احادیث اور آثار ذکر کیے، یعنی وہ احادیث جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے بالکل موافق ہیں وہ ہم نے یہاں پر ذکر کیے کہ منی آلودہ کپڑے کو دھویا جاتا تھا یا خشک منی کو اس سے کھروچ دیا جاتا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ منی نجس ہے، اور جو لوگ منی کو طاہر کہتے ہیں وہ کوئی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تر منی کو دھوئے بغیر یا خشک منی کو کھرچے بغیر اس منی آلودہ کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ آگے بتا رہے ہیں منی کے نجس ناپاک ہونے پر عقلی دلیل۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی منی کے ناپاک ہونے پر عقلی دلیل یہاں سے پیش کر رہے ہیں، یعنی عقلی اعتبار سے بھی کیا ہے، منی ناپاک ہے۔ جو چیز وضو توڑنے کا سبب ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، یعنی جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیا ہے، ناپاک نجس ہوتی ہے، جیسا کہ پیشاب، پاخانہ اور استحاضہ کا خون، اور منی کا خروج بھی وضو توڑنے کا سبب ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ منی کا خروج بھی فی نفسہ ہی نجیس ہو، یعنی جیسے ناپاک چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور منی سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا منی بھی ناپاک ہو۔ منی کے طاہر ہونے پر فقہائے شافعیہ کے عقلی دلائل اور ان کے جوابات، یعنی کہ فقہائے شافعیہ کیا کرتے ہیں، منی پاک ہے اس پر عقلی دلائل پیش کر رہے ہیں، اور پھر احناف کی طرف سے ان پر کیا ہے، ان کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔ علامہ ابو الحسن علی ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منی سے طاہر جاندار پیدا ہوتا ہے، یعنی پاک جاندار انسان پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو طاہر ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات طاہر چیز یعنی پاک چیز نجس چیز سے پیدا ہوتی، جیسے دودھ خون سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ منی انبیاء اکرام کا مبدأ ولادت ہے، یعنی انبیاء اکرام کی ولادت بھی اسی چیز کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو طاہر ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون کو بھی طاہر کہیں، کیونکہ وہ اقرب مبدأ ولادت ہے، یعنی منی کے مقابلے میں ولادت سے زیادہ قریب خون کا جمع ہوا ٹکڑا ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، کیونکہ منی جمع ہوا خون بنتی ہے، پھر وہ گوشت بنتی ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ نیز جس طرح منی انبیاء اکرام کا مبدأ ولادت ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ولادت ہوتی ہے، ولادت کا آغاز ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ کافروں اور مشرکوں، منافقوں اور اللہ کے دشمنوں، فراعنہ اور ابو جہل وغیرہ کا بھی مبدأ ولادت ہے، لہٰذا اس کو نجس کہنا واجب ہے۔ نیز شہوت سے منی کا خروج ہوتا ہے، جس کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی منی کو نجس ہونا چاہیے۔ یعنی عقلی دلائل دیے گئے تو جوابات بھی عقلی طور پر احناف کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈا مرغ کا مادہ منویہ ہے اور وہ پاک ہے، اسی لیے منی کو پاک ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ انڈا حلال ہے اور کھایا جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ منی کو بھی حلال سمجھ کر کھائیں گے؟ نیز ہم کہتے ہیں کہ کبھی پاک چیز متغیر ہو کر نجس ہو جاتی ہے، جیسے غذا اور پانی پیٹ میں جا کر جب پاخانہ اور پیشاب کی صورت میں متغیر ہو جاتے ہیں، یعنی بدل جاتے ہیں، تو وہ نجس ہو جاتی ہے، اور کبھی نجس چیز متغیر ہو کر پاک ہو جاتی ہے، جیسے خون متغیر ہو کر دودھ بن جاتا ہے، خون بدل کر دودھ بن جاتا ہے، اور مرغ کا مادہ منویہ متغیر ہو کر انڈا بن جاتا ہے، یعنی مادہ منویہ جو اس کا مرغ کا ہے تو وہ بدل کر کیا ہے، انڈا بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم مٹی اور پانی سے پیدا کیے گئے، اور مٹی اور پانی پاک ہے، لہذا حضرت آدم بھی طاہر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کون نجس کہتا ہے؟
لیکن عام انسان مٹی اور پانی سے نہیں پیدا ہوتے، اور انسان بھی پاک ہیں، لیکن اس سے کچھ پاک چیزیں نکلتی ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے دودھ ہے، پسینہ ہے، آنسو ہے، تھوک ہے، ریت اور بلغم، اور کچھ ناپاک چیزیں نکلتی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، حیض کا خون، مزی اور منی، اور اس سے واضح ہوا کہ منی ناپاک اور نجس ہے۔ چلیے تو بہرحال یہ جو بات تھی اس میں پورا کا پورا کیا ہے، عقلی دلائل شوافی حضرات کی طرف سے دیے گئے، تو احناف کی طرف سے بھی عقلی جوابات دے دیے گئے۔ قرآن مجید میں منی کو ماء مہین فرمایا، یعنی انسان کو حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، اور منی کو حقیر فرمانا بھی اس کی نجاست کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اس باب کے عنوان میں رطوبت فرج کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رطوبت فرج کا بھی شرعی حکم بیان کر دیں۔ رطوبت فرج کیا ہے، پہلے ہم اس کی وضاحت کر دیے، یعنی عورت کے شرمگاہ میں جو رطوبت جو تری ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے بیان کر رہے ہیں۔ رطوبت فرج کا شرعی حکم، درج ذیل حدیث میں رطوبت فرج کا ذکر اور اس کا حکم ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب مرد عورت کے ساتھ جمع کرے اور اس کو انزال نہ ہو، آپ نے فرمایا عورت سے جو چیز اس کے جسم پر لگی ہے اس کو دھو لے، پھر وضو کر کے نماز پڑھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کہا غسل کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہی آخری حکم ہے۔ علامہ عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں فرج کی رطوبت نجیس ہے، یعنی ناپاک ہے، کیونکہ یہ فرج کے اندر ہوتی ہے اور اس سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ مزی کے مشابہ ہے، یہ ایک قول ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طاہر ہے، یعنی یہ پاک ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھیں، اور وہ منی جماع سے تھی، کیونکہ آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا، اور وہ منی فرج کی رطوبت سے ملی ہوتی تھی۔ پس اگر ہم رطوبت فرج کو نجس کہیں تو منی کو بھی نجس کہنا پڑے گا، کیونکہ وہ منی عورت کے فرج سے نکلی تھی، پھر رطوبت فرج سے مل کر وہ منی بھی نجس ہو جائے گی۔ ظاہر ہے علامہ قدامہ نے منی کا یہ حکم اپنے مذہب پر بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک منی طاہر ہے، اس لیے انہوں نے رطوبت فرج کو بھی طاہر قرار دیا، جبکہ صحیح یہ ہے کہ منی نجس ہے، اس لیے رطوبت فرج بھی نجس ہوگی۔ علامہ سید محمد امین بن ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں فرج خارج کی رطوبت طاہر ہوتی ہے، یعنی جو شرمگاہ کے باہر جو رطوبت لگی ہوئی ہے تو وہ طاہر ہوتی ہے، کیونکہ وضو میں فرج خارج کو دھونا سنت ہے، اور اگر وہ نجس ہوتی تو اس کو دھونا فرض ہوتا۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ فرج خارج بدن کے حکم میں ہے، یعنی اس کی ظاہر جو شرمگاہ پر جو نجاست ہے تو وہ ظاہری بدن پر نجاست لگنے کے حکم میں ہے۔ بس فرج خارج کی رطوبت اس طرح ہے جس طرح منہ اور ناک کی رطوبت ہوتی ہے، اور جس طرح بدن سے نکلنے والے پسینے کی رطوبت ہوتی ہے۔ علامہ حسکفی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرج داخل کی رطوبت پاک ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک فرج داخل کی رطوبت نجس ہے، یعنی امام اعظم کے پاس فرج داخل کی رطوبت پاک ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک فرج داخل کی نجاست رطوبت جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ لیکن جب جماع کے وقت مرد کے انزال کے بعد فرج سے رطوبت نکلے گی تو وہ منی سے مختلط ہوگی، اور منی نجس ہے، اس لیے وہ رطوبت بھی کیا ہے، نجس ہو جائے گی، اور اس صورت میں وہ رطوبت بالاتفاق نجس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منی اور تمام فضلات امت کے حق میں طاہر ہیں، لیکن آپ کے حق میں موجب حدث ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور پاخانے کے بعد استنجا کرتے تھے، یعنی جو فضلات اور جو منی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلی ہے تو وہ امت کے حق میں پاک ہے، طاہر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، وہ موجب حدث ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے،
استنجا کرنے کے بعد اور پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد کیا ہے وضو کر لیا کرتے، دھو لیا کرتے تھے۔ اور آپ کی منی آلودہ کپڑے اگر تر ہوں تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دھوتی تھیں، اور اگر خشک ہوں تو ان کو ناخن سے کھرچ دیتی تھیں۔ چلیے، باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 969 پر مذکور ہے، اس کی شرح کے حسب ذیل عنوانات ہیں۔ نمبر 1، منی کی طہارت یا عدم طہارت میں مذاہب فقہا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلات کی طہارت کا بیان۔ نمبر 3، رطوبت فرج کی طہارت یا عدم طہارت کی تحقیق۔ حدیث نمبر 230، حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یزید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمر نے حدیث بیان کی از سلیمان بن یسار، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ یعنی امام بخاری علیہ رحمہ دوسری سند کی طرف متحول ہوئے ہیں، تحویل کیے ہیں۔ اور ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الواحد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن میمون نے حدیث بیان کی از سلیمان بن یسار، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ جو منی کپڑے پر لگ جائے تو سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھوتی تھی، آپ نماز کے لیے نکلتے اور آپ کے کپڑے میں دھونے کا اثر پانی کے نشان کی طرح نشان کے صورت میں ہوتا تھا، یعنی دھونے کا جو اثر ہے پانی کے طرح وہ اثر رہا کرتا تھا۔ اس حدیث کی تخریج اور اس کی شرح کے لیے حدیث نمبر 229 کا مطالعہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑے کو دھوتی تھیں، اس سے معلوم ہوا کہ حسن معاشرت کا یہ تقاضا ہے۔ حسن معاشرت یعنی اچھے معاشرے میں آپس میں میل جول میں یہ تقاضا ہے کہ بیویوں کو شوہروں کے کپڑے دھونی چاہیے اور شوہروں کی خدمت سے متعلق دیگر کام بھی کرنی چاہیے۔ چلیے اب یہاں سے باب نمبر 65 شروع کیا جا رہا ہے۔ باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہا فلم یذھب اثرھا، یعنی جب جنابت کو دھویا یا کسی اور نجاست کو اور اس کا اثر نہیں گیا۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی نے منی آلودہ کپڑے کو یا کسی اور نجاست مثلا حیض کے خون کو کپڑے سے دھویا، یعنی کپڑے پر لگا ہوا تھا تو وہ کپڑے کو دھو دیا اور دھونے کے بعد پانی کا نشان اس میں باقی رہا اور سوکھا نہیں، وہ کپڑا بھی کچا ہے سوکھا نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ باب سابق کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں بابوں میں منی آلودہ کپڑوں کے دھونے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والے باب میں بھی وہی تذکرہ تھا، اس میں بھی وہی تذکرہ ہے۔ حدیث نمبر 231، حدثنا موسى بن اسماعیل المنقری قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون قال سألت سلیمان بن یسار فی الثوب تصیبه الجنابۃ قالت عائشة رضی اللہ عنہا كنت اغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع الماء۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں موسیٰ بن اسماعیل المنقری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الواحد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن میمون نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سلیمان بن یسار سے اس کپڑے کے متعلق سوال کیا جس پر منی لگ جائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو دھوتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے اور کپڑے میں دھونے کا اثر پانی کے نشانات کی طرح اس کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے حدیث نمبر 229 کا مطالعہ کر لیں۔ حدیث نمبر 232، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عمرو بن میمون بن مہران عن سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا كانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراہ فیہ بقعۃ او بقعا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمرو بن خالد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن میمون بن مہران نے حدیث بیان کی، از سلیمان بن یسار از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوتی تھیں، پھر میں اس کپڑے میں پانی کا نشان یعنی پانی کے نشانات دیکھتی تھی۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے حدیث نمبر 219 کا مطالعہ کریں۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث سے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا منی کی طہارت پر استدلال اور مصنف کی طرف سے اس کے جوابات، یعنی صحیح ابن خزیمہ اس میں ایک حدیث ہے، اس سے حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی علیہ رحمہ استدلال کیے ہیں کہ منی طاہر ہے، تو پھر وہ استدلال بھی ذکر کریں گے اور پھر مصنف نعمت الباری جو شارح صحیح بخاری ہیں وہ کیا کریں گے، اپنی طرف سے جوابات بھی دیں گے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی علیہ الرحمہ نے منی کی طہارت پر حسب ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ رہی ہوتی تھی جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس حدیث سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو کھرچے یا دھوئے بغیر منی آلود کپڑے سے نماز پڑھی، لہذا ثابت ہو گیا کہ منی طاہر اور پاک ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی مصنف نعمت الباری کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ امام ابن خزیمہ اس روایت میں منفرد ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ رہی تھی۔ باقی تمام محدثین نے اس حدیث کو اس اضافے کے بغیر روایت کیا ہے، لہذا حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا منی کی طہارت پر استدلال اس حدیث سے کرنا یہ کیا ہے، ساقط ہے۔ امام احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو اپنی مسند میں 25 جگہ روایت کیا ہے، اور کسی روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ امام احمد کی روایت اس طرح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں جب منی دیکھتی تو میں اس کو کھرچ دیتی، پس جب میں اس کو دیکھتی تو فوراً دھو دیتی یا بھگو دیتی۔ چلیے، امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو مختصراً اور مجملاً روایت کیا ہے۔ دیگر روایات میں اس کی تفصیل ہے جس سے حافظ ابن حجر عسقلانی کا طہارت منی کا دعویٰ، یعنی منی کے پاک ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ بالکلیہ ساقط ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچتی تھی، پھر آپ جاتے اور اس کپڑے میں نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچتی، پھر آپ جاتے اور اس میں نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچتی، پھر آپ اس میں نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی لگ جاتی تو میں اس کو دھوتی، پھر آپ نماز کے لیے جاتے اور میں اس کپڑے پر دھونے کا نشان دیکھتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے منی کو ازقیر کی جڑ سے کھرچ کر صاف کرتے۔ یہ ازقیر کیا ہے؟ ایک طرح کی کیا ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، ایک درخت ہے جو کپڑوں کے
جو خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس درخت کے جو جڑ ہوتی ہے اس سے کیا کرتے تھے، کھرچ دیتے تھے کپڑے پر جہاں منی لگی ہوئی، پھر اس میں نماز پڑھتے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اول تو امام ابن خزیمہ اپنی روایت کے اس اضافے میں منفرد ہیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ اس میں جو اضافہ ہے، نماز پڑھتے تھے حضور انہی کپڑوں میں، اور نماز پڑھتے پڑھتے حضرت عائشہ کیا کرتی تھی، وہ کھروچتی تھیں۔ ثانیاً مفصل روایت میں اس اضافے کے خلاف جو تفصیلی جو روایت ہے اس میں کیا ہے، جس روایت میں نماز پڑھنے کے دوران کھروچتی تھی یہ ذکر ہے، تو اس کے مقابلے میں بالکل بہت ساری روایت ہیں اور بالکل اس کے مخالف ہیں۔ ثالثاً اگر ہم اس اضافے کو مان بھی لیں کہ حضرت عائشہ حضور کی نماز کی حالت میں آپ کے کپڑے سے منی کھروچتی تھی، تو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا استدلال تب صحیح ہوگا جب یہ بات ثابت ہو کہ نماز سے پہلے آپ نے اس طرف توجہ کی تھی کہ اس کپڑے پر منی لگی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ اگر بات ثابت ہو جائے تو پھر یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قوی احتمال یہ ہے کہ آپ نے بے توجہی میں منی آلود کپڑے سے نماز پڑھنی شروع کی۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہیں گئی اور آپ ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کیے، حضرت عائشہ دیکھے تو دوران نماز کیا ہے اس کو کھروچ دیے، یہ احتمال ہے۔ تو اب جو ایک انجانے طور پر بے توجہی میں جو کام ہو گیا ہے، تو اس سے استدلال حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے منی لگی دیکھ کر اس کو کھروچنا شروع کیا، بس واضح ہوا کہ منی طاہر نہیں ہے۔ چلیے، بہرحال اب یہاں پر یہ باب نمبر 65 پورا مکمل طور پر ریکارڈ ہو چکا۔ اب یہاں سے باب نمبر 66 کا آغاز ہو رہا ہے۔ باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها، اونٹوں، چوپایوں اور بکریوں کے پیشاب کا حکم اور ان کے باڑوں کا حکم۔ اس سے پہلے باب میں منی کا حکم بیان کیا تھا اور وہ نجس ہے، اور اس باب میں ان جانوروں کے پیشاب کا حکم بیان کیا ہے اور وہ بھی نجس ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وصلی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فی دار البرید والسرقین والبریۃ الی جنبہ فقال ہا ہنا وثم سواء۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دار البرید میں اور گوبر میں نماز پڑھی، اور صحرا ان کے پہلو میں تھا، یعنی ان کے بازو میں بالکل صحرا تھا، جنگل تھا، بس انہوں نے کہا وہاں اور یہاں نماز پڑھنا برابر ہے، یعنی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر اور پھر صحرا، دونوں میں نماز پڑھنا برابر ہے۔ اس باب نے، اس امام بخاری علیہ رحمہ نے جو تعلیق ذکر کی ہے وہ ایک مکمل حدیث کا قطعہ ہے، یعنی مکمل بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ علامہ عینی نے امام ابن ابی شیبہ کے حوالے سے مکمل حدیث اس طرح ذکر کی ہے۔ امام بخاری کی تعلیق مذکور کی اصل اور اس تعلیق میں مذکور مشکل الفاظ کے معنی، یعنی اس جو تعلیق امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے اس کی کیا اصل ہے، اور پھر اس حدیث میں جو مشکل الفاظ ہیں تو اس کے کیا معنی اور اس کا کیا مطلب ہے بتا رہے ہیں۔ وکیع بیان کرتے ہیں، ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی از مالک بن حارث از والد خود، انہوں نے بیان کیا ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ دار البرید میں تھے تو نماز کا وقت آ گیا، بس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہمیں گوبر اور بھوسے پر نماز پڑھائی۔ ہم نے کہا ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے جبکہ صحرا آپ کے پہلو میں ہے، تو انہوں نے کہا صحرا میں اور یہاں نماز پڑھنا برابر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور الصدر حدیث ہمیں نہیں ملی، البتہ اس کی بجائے یہ حدیث ملی، یعنی جو حدیث ابھی ذکر کی گئی ہے صاحب نعمت الباری کہہ رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے اس میں یہ حدیث نہیں ملی، البتہ اس کی بجائے دوسری حدیث ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ محمد بن عبید از اعمش از مالک بن حارث از والد خود، انہوں نے بیان کیا ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ عین التمر کے دار البرید میں تھے، پس انہوں نے اذان اور اقامت کہی۔ ہم نے ان سے کہا آپ صحرا کی طرف کیسے نکلیں گے؟ انہوں نے کہا یہاں اور وہاں برابر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے ان مطبوعہ نسخوں میں گوبر اور
بھوسے کا ذکر نہیں ہے۔ ضرور امام بخاری اور علامہ عینی کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ کا کوئی ایسا نسخہ ہوگا جس میں گوبر اور بھوسے کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں دار البرید کا ذکر ہے۔ دار البرید اس حویلی کو کہتے ہیں جہاں سلطان کی ڈاک لانے والے ٹھہرتے ہیں، یعنی سلطان کے خط لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ حویلی جہاں خلفاء کے خطوط امراء کی طرف لے جانے والے ٹھہرتے تھے، یعنی خلفاء کے جو خط ہیں، جو لیٹر ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس، امیر امراء کے پاس لے جانے والے جو لوگ تھے وہ وہاں اس مقام پر ٹھہرتے تھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر تھے، اور یہ حویلی صحرا کی ایک طرف میں تھی، اسی وجہ سے صحرا اس کے پہلو میں تھا۔ اس حدیث میں جو سرقین کا لفظ ہے اس کا معنی ہے گوبر۔ چلیے، تعلیق مذکور سے امام بخاری کا مقصود، یعنی یہ جو مختصر حدیث بیان کیے ہیں تو اس سے امام بخاری علیہ رحمہ کا مقصد کیا ہے؟ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، اس تعلیق سے امام بخاری علیہ رحمہ کا مقصد اہل ظاہر یعنی غیر مقلدین کی موافقت میں گوبر کو پاک قرار دینا ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے گوبر کے اوپر نماز پڑھی، اور جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کو اونٹوں کے پیشاب کے اوپر قیاس کیا، کیونکہ اس باب کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کے پیشاب پینے کا حکم دیا، لہٰذا ان کا پیشاب پاک ہوا، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ان کے اوپر باقی چوپایوں کے گوبر کو بھی قیاس کر لیا اور اس کو بھی پاک قرار دیا۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دار البرید میں گوبر کے اوپر نماز پڑھی، تاکہ یہ حدیث اس پر دلالت کرے کہ تمام چوپایوں کا گوبر اور پیشاب پاک ہے۔ لیکن امام بخاری کا اس حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے گوبر کے اوپر کپڑا بچھا کر نماز پڑھی ہو، یا دار البرید میں کسی صاف جگہ پر نماز پڑھی ہو جہاں گوبر نہ ہو۔ چلیے، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا کپڑے یا چٹائی پر نماز پڑھنے کو بدعت قرار دینا، مصنف کے نزدیک اس کا سنت ثابتہ ہونا، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ جو یہ کہتے ہیں کہ کپڑے پر یا پھر چٹائی پر نماز پڑھنا بدعت ہے، اور مصنف نعمت الباری جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت سے یہ عمل ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علامہ ابن بطال پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی جائے۔ سفیان ثوری نے اعمش کی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ہمیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے گوبر کی جگہ میں نماز پڑھائی۔ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے گوبر کے اوپر بغیر کسی حائل کے نماز پڑھائی، یعنی ظاہری مفہوم یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گوبر کے اوپر بالکل کوئی اور چیز ان کے اور پھر گوبر کے درمیان نہیں تھی، یہ ایسے انداز میں نماز پڑھائی۔ اور سعید بن منصور نے سعید بن مسیب وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ چٹائی یا کپڑے پر نماز پڑھنا بدعت ہے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی صاحب نعمت الباری کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا یہ کہنا غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی جائے، بلکہ اصل یہ ہے کہ کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے۔ یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ جو کہتے ہیں کہ اصل ان کے پاس یہ ہے کہ کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی جائے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے۔ اور سعید بن مسیب کا اس کو بدعت کہنا باطل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت صحابہ اور فقہائے تابعین چٹائی یا کپڑا بچھا کر اس پر نماز پڑھتے تھے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا چٹائی پر نماز، یہ باب قائم کیا۔ چٹائی پر نماز پڑھنا بدعت کیسے ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ نے اس سے کھایا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا
جو زیادہ استعمال سے میلی ہو گئی تھی، میں نے اس کو پانی سے دھویا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر کھڑے ہوئے، میں اور یتیم اس چٹائی پر آپ کے پیچھے صرف صف میں کھڑے ہوئے اور بڑھیا ہمارے پیچھے تھی۔ پھر آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت میمونہ، حضرت ابو سعید، حضرت ام سلیم، حضرت عائشہ، حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے یا چٹائی پر نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ اکرام میں سے حضرت ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ذر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کپڑے یا چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس، عمر بن عبدالعزیز، حضرت علی اور حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ٹاٹ پر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پر نماز پڑھی۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا، اگر میں 6 چادر کپڑا یا چٹائی، اب یہ تنفسا کا لفظ ہے تو اس سے چٹائی یا پھر کپڑا یا چادر مراد، تو اوپر تلے رکھ کر بھی نماز پڑھوں تو پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس، ابو وائل اور حسن بصری سے تنفسا پر نماز پڑھی۔ ان کے علاوہ اور بہت زیادہ آثار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور فقہاء تابعین گھروں اور مسجدوں میں کپڑا یا چٹائی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، تو کون مانے گا کہ حضرت ابو موسیٰ ایسے عظیم صحابی دارالبرید میں گوبر کے اوپر کوئی کپڑا یا چٹائی بچھائے بغیر نماز پڑھیں گے؟ اور ان احادیث اور آثار کے ہوتے ہوئے حافظ ابن حجر کی اس نقل کو کون تسلیم کرے گا کہ کپڑے یا چٹائی پر نماز پڑھنا بدعت ہے؟ جانوروں کے پیشاب اور گوبر کی طہارت اور نجاست میں مذاہب فقہا۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کی طہارت میں علماء کا اختلاف ہے۔ عطا، نخعی، زہری، ابن سیرین، حکم اور شعبی کا مذہب یہ ہے کہ ان کا پیشاب طاہر ہے، یعنی پاک ہے۔ امام مالک، امام ظفر، حسن بن صالح، امام احمد اور اسحاق کا یہی مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، امام شافعی اور ابو ثور کا یہ مذہب ہے کہ تمام قسم کے پیشاب نجس ہیں۔ امام مالک اور امام احمد وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرینیین کے لیے اونٹنیوں کے پیشاب اور ان کے دودھ کو پینا جائز قرار دیا تھا۔ اگر اونٹوں کا پیشاب نجس ہوتا تو آپ انہیں اس کے پینے کی اجازت نہ دیتے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہ رحمہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ نے اونٹوں کے پیشاب پینے کی عام اجازت نہیں دی تھی، بلکہ صرف عرینیین کو ان کے خاص مرض کی وجہ سے اجازت دی تھی، اور آپ کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ ان کا علاج اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اہل ظاہر غیر مقلدین کا یہ مذہب ہے کہ انسان کے علاوہ ہر حیوان کا پیشاب پاک ہے، اور تمام فقہا نے اس کی مخالفت کی۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ تمام گوبر نجس ہیں۔ امام مالک اور امام ظفر کا مذہب یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر ان کے پیشاب کی طرح پاک ہیں۔ امام بخاری نے جو تعلیق ذکر کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے گوبر کے اوپر نماز پڑھی، اس سے ان کا مقصود اہل ظاہر کی موافقت کرنا ہے کہ ہر جانور کا گوبر پاک ہے۔ چلیے آخر بات بیان کر رہے ہیں، گوبر پر نماز پڑھنے کی ممانعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ گوبر پر نماز پڑھنے کی ممانعت میں یہ حدیث صریح ہے، صراحت کے ساتھ یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ پہلے بیت اللہ کی چھت پر، دوسری مقبرہ میں یعنی قبرستان یا پھر قبرگاہ پر، تیسرے گوبر اور لید پر، چوتھی مذبح پر یعنی جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں پر، 5ویں حمام میں، 6ویں اونٹوں کے باڑوں میں، 7ویں شارع عام میں یعنی جو عام سڑک ہے جہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ عام فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے
نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا گوبر پر نماز پڑھنا اسی پر محمول ہے، اور اگر بالفرض انہوں نے گوبر پر ہی نماز پڑھی تو یہ صرف ان کا فعل ہے اور کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو اب الحمدللہ اسی پر محمول ہے، یعنی پہلے جو بات بتائے کہ نیچے اگر نجاست لگی ہوئی ہے، اوپر کوئی دوسرا کپڑا ڈال کر نماز پڑھے ہیں، تو یہ بات بھی ویسی ہے کہ حدیث میں چونکہ ہے گوبر پر نماز پڑھے ہیں تو بات اسی طرف پلٹائی جائے گی کہ بالکل گوبر نہیں تھا بلکہ گوبر پر کوئی اور کپڑا، چٹائی یا پھر چادر ڈال کر آپ نماز ادا کیے ہیں۔ اگر یہ بات نہ بھی مانے، بغیر چٹائی کے یا پھر بغیر کپڑے کے آپ نماز پڑھے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف آپ کا عمل تھا، اور پھر دوسری طرف کئی صحابہ چٹائی پر نماز پڑھنے کے قائل ہیں، تو صرف آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے نزدیک جائز ہوگا، دوسروں کے پاس کسی ایک کے پاس بھی یہ جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اب الحمدللہ ہم یہاں پر حدیث نمبر 232 مکمل طور پر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے حدیث نمبر 233 کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں ریکارڈ کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں پر پڑھے ہیں، سنے ہیں اور دیگر حضرات تک پہنچائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔